بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف کا انسائکلوپیڈیا چینل میں خوش آمدید۔ روزانہ کی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں امید کرتی ہوں میرے تمام بہن بھائی خیریت سے ہوں گے، اور میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ میری تمام بہنوں اور بھائیوں کو خیریت سے رکھے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں ماہ شعبان کے حوالے سے نہایت ہی مجرب عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ عمل آپ دن میں یا رات میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اس کے پڑھنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس مجرب عمل کو کرنے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی ہزاروں حاجات کو پورا فرما دیں گے۔ حاجات کسی بھی قسم کی ہوں، رزق میں برکت، قرض سے نجات، بیٹیوں کے رشتوں اور حصول اولاد کے لیے خاص اور پاورفل عمل ہے۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کا خاص عمل ہے، اور اس ویڈیو میں تفصیل سے آپ کو بتائیں گے کہ وہ آیت مبارکہ کون سی ہے اور اسے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک ہر کام میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے میری تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ فیوچر میں ہماری آنے والی ایسی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ میرے ایسے تمام بہن بھائی جن کو کوئی حاجت، کوئی ضرورت درپیش ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی وہ حاجت، وہ ضرورت اپنے فضل سے پوری فرمائے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس آیت کو لے لیں تو یہ آیت لوگوں کو کافی ہو جائے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، اور بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے۔ ان دونوں قرآنی آیات کی برکات کا عجیب و غریب قصہ علامہ اجویری نے اپنی کتاب ظاہر رمضان میں تحریر فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ سمندر میں کشتی پر سوار ہو کر سفر کر رہے تھے، تو سمندر میں سے آواز دینے والے کی آواز آئی، مگر اس کی صورت دکھائی نہیں دی۔ اس نے کہا، اگر کوئی شخص مجھے 10,000 دینار دے دے تو میں اس کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ اگر وہ ہلاکت کے قریب پہنچ گیا ہو تو وہ یہ وظیفہ پڑھ لے تو تمام بلائیں ٹل جائیں گی۔ تو کشتی والوں میں سے ایک نے بلند آواز سے کہا، آؤ میں تمہیں 10 دینار دیتا ہوں، تو مجھے وہ وظیفہ بتا دے۔ تو آواز آئی، تو دیناروں کو سمندر میں ڈال دے، مجھے مل جائیں گے۔ چنانچہ کشتی والوں نے 10,000 دیناروں کو سمندر میں ڈال دیا۔ تو اسی غیبی آواز والے نے ان 2 آیات کا یہ وظیفہ بتایا۔ یہ آیات آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ تجھ کو جب کوئی مصیبت آئے تو تو اسے پڑھ لیا کر۔ یہ سن کر کشتی کے سب سواروں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا، تو نے 10,000 دیناروں کو ضائع کر دیا۔ تو اس نے جواب دیا، میں نے اپنی دولت کو ضائع نہیں کیا، اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن پاک کی آیات ضرور نفع بخش ہوں گی۔ اس کے بعد چند دن کشتی چلتی رہی، پھر اچانک طوفان کی موجوں سے کشتی ٹوٹ کر بکھر گئی، اور سوائے اس آدمی کے کشتی کا کوئی بھی انسان زندہ نہ بچا۔ پھر کشتی کے ایک تختے پر بیٹھا ہوا سمندر میں بہتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ایک جزیرے میں اتر گیا۔ چند قدم چل کر یہ دیکھا کہ شاندار محل بنا ہوا ہے، اور ہر قسم کے موتی اور جواہرات وہاں پڑے ہوئے ہیں،
اور اسی محل میں ایک عورت اکیلی بیٹھی ہوئی ہے اور ہر قسم کے میوے اور کھانے کے سامان وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیسے یہاں پہنچ گئے؟ تو اس نے عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو اس عورت نے اپنا قصہ سنایا کہ میں بصرہ کے ایک عظیم تاجر کی بیٹی ہوں۔ میں نے اپنے باپ کے ساتھ سمندری سفر پر جا رہی تھی کہ ہماری کشتی ٹوٹ گئی اور مجھے کوئی اچانک اس کشتی میں سے اچک کر لے بھاگا، اور میں اس جزیرے میں اس محل کے اندر اس وقت سے پڑی ہوئی ہوں۔ ایک شیطان ہے جو مجھے اس محل میں لے کر آیا، اور وہ ہر 7ویں دن یہاں آتا ہے، اور آج اس کے یہاں آنے کا دن ہے، لہٰذا تم اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ وہ تم پر حملہ کر دے گا۔ ابھی اس عورت کی گفتگو ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک دم اندھیرا چھا گیا، تو عورت نے کہا جلدی بھاگ جاؤ، وہ آ رہا ہے ورنہ وہ تمہیں ضرور ہلاک کر دے گا۔ چنانچہ وہ آ گیا، مگر وہ شخص وہیں کھڑا رہا۔ جیسے ہی وہ شیطان اس کو دبوچنے لگا تو آگے بڑھا تو اس شخص نے ان قرآنی آیات کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، تو شیطان زمین پر گر پڑا اور زور کی آواز آئی کہ گویا پہاڑ کا کوئی ٹکڑا ٹوٹ کر گر پڑا ہو، اور پھر شیطان جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عورت نے کہا کہ اللہ پاک نے تم کو فرشتہ رحمت بنا کر میرے پاس بھیجا ہے، تمہاری وجہ سے مجھے اس شیطان سے نجات ملی ہے۔ پھر اس عورت نے اس شخص سے کہا کہ ان موتی جواہرات کو اٹھا لو اور اس محل سے نکل کر میرے ساتھ سمندر کے کنارے چلو اور کوئی کشتی تلاش کر کے یہاں سے نکل چلو۔ پھر بہت سے موتی اور جواہرات اور پھل وغیرہ کھانے کا سامان لے کر دونوں محل سے نکلے اور سمندر کے کنارے پہنچے، تو ایک کشتی بصرہ جا رہی تھی، دونوں اس پر سوار ہو گئے اور بصرہ پہنچے۔ لڑکی کے والدین اپنی کھوئی ہوئی بیٹی واپس پا کر بے حد خوش ہوئے اور اس شخص کا شکریہ ادا کیا اور اسے اپنے گھر میں مہمان رکھا۔ پھر لڑکی کے والدین نے پوری بات سن کر دونوں کا نکاح کر دیا اور دونوں میاں بیوی بن کر رہنے لگے، اور تمام موتی اور جواہرات جو دونوں جزیرے میں سے لائے تھے وہ دونوں کی مشترکہ دولت بن گئے، اور اس عورت سے خداوند تعالیٰ نے اس مرد کو اولاد بھی عطا کی۔ دونوں خوشحال زندگی بسر کرنے لگے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ قرآنی وظائف میں کتنی برکت ہے، کتنی طاقت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ عقیدہ صاف رکھا جائے اور یقین کامل کے ساتھ صحیح طریقے سے وظیفہ پڑھا جائے اور گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کی نیت کی جائے، اور اللہ کے حکم سے ضرور فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ 2 آیات آپ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے ان 2 آیات کا ورد کریں، صبح شام ہر نماز کے بعد ہر وقت آپ اس کا ورد کر سکتے ہیں۔ وقت کی پابندی نہیں ہے، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی اللہ کے حکم سے، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ خود بھی عمل کریں، اپنے دوستوں احباب سے بھی شیئر کریں، اور اگر آپ احباب یہ مجرب عمل کرنا چاہ رہے ہوں تو اپنا نام کمنٹ باکس میں ضرور تحریر کیجیے گا۔ اگر آپ اپنا نام کمنٹ باکس میں تحریر کریں گے تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کریں گے کہ وہ آپ کا نام لے کر آپ کے مسائل، آپ کی پریشانیوں کے حل کے لیے خصوصی طور پر دعا کر سکیں۔ امید کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو، ایک نئے عمل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔